بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول بلیک فیس بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ ٹیکسی کارمن کے دارالحکومت کی ایک جدید نو آبادی کی طرف اڑی چلی جا رہی تھی۔ ٹیکسی کی اگبی سیٹ پر عمران اور چوہان موجود تھے، دونوں ایکریمی میک اپ میں تھے۔ عمران 1 گھنٹہ پہلے نارابی اپنے ساتھیوں سمیت کارمن پہنچا تھا اور یہاں ایک ہوٹل میں انہوں نے کمرے لے لیے تھے، اور پھر وہاں سے عمران چوہان کو ساتھ لے کر ٹیکسی پر سوار ہو کر اس جدید کالونی کی طرف اڑا چلا جا رہا تھا۔ اس کالونی میں گارنش کی رہائش گاہ تھی۔ کیا وہ ملاقات پر آمادہ ہو جائے گا؟ جب ایکریمیا سے اس کا دوست اس کی رہائش گاہ پر پہنچے گا تو وہ بھلا کیوں ملاقات نہ کرے گا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو چوہان نے اس انداز میں سر ہلا دیا جیسے وہ اس کی بات سمجھ گیا ہو۔ عمران نے یقیناً اس کے کسی ایکریمی دوست کا میک اپ کیا ہوا تھا، اور یہ بات بھی ظاہر تھی کہ عمران نے اس دوست کا فرانسسکو کے ذریعے ہی پتہ لگایا ہوگا۔ ٹیکسی کالونی میں داخل ہوئی۔ عمران نے ایک ریستوران کے قریب رکوائی اور اسے کرایہ ادا کر کے فارغ کر دیا، اور پھر وہ دونوں اس ریستوران میں داخل ہو گئے۔ ریستوران کا حال تقریباً خالی تھا۔ عمران اندر داخل ہو گیا اور کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ ایک فون کرنا ہے، عمران نے کاؤنٹر پر موجود نوجوان سے کہا۔ اوہ یس سر، کاؤنٹر مین نے فون اٹھا کر عمران کی طرف کرتے ہوئے کہا۔ شکریہ، عمران نے کہا اور ریسیور اٹھا کر اس نے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، گارنش ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ الیگزینڈر بول رہا ہوں، کیا صاحب گھر پر ہیں؟ جی ہاں، مگر دوسری طرف سے کہا گیا، ہم خود آ رہے ہیں، وہیں تفصیل سے تعارف کرائیں گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ریسیور رکھ دیا، پھر ایک چھوٹا سا نوٹ نکال کر کاؤنٹر پر رکھا اور واپس مڑ گیا۔ چوہان خاموشی سے اس کے پیچھے تھا۔ ریستوران سے نکل کر وہ پیدل ہی آگے بڑھتے چلے گئے۔ پھر عمران ایک کوٹھی کے گیٹ پر رک گیا۔ اس نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ کون ہے؟ ستون پر موجود ڈور فون سے وہی مردانہ آواز سنائی دی جس نے فون پر بات کی تھی۔ الیگزینڈر بول رہا ہوں، کوٹھی کے گیٹ سے، اور اب پورا تعارف کرا دوں، آٹو موبائل انٹرنیشنل کارپوریشن ایکریمیا کا چیئرمین الیگزینڈر، اور میرے ساتھ مسٹر مائیکل ہیں، اور یہ بھی بتا دوں کہ میں تمہارے صاحب گارنش کا دوست ہوں۔ اگر میں اسے اپنی آمد کی پہلے سے اطلاع دے دیتا تو وہ مجھے ریسیو کرنے ایئرپورٹ پہنچ جاتا۔ اوہ یس سر، میں بات کرتا ہوں صاحب سے، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی خاموشی طاری ہو گئی۔ پھر چند منٹ بعد پھاٹک کھل گیا اور ایک مسلح آدمی باہر آ گیا۔ آئیے جناب، اس آدمی نے عمران اور چوہان سے کہا اور واپسی پہ مڑ گیا۔ عمران مسکراتا ہوا آگے بڑھا، اس کے پیچھے چوہان تھا۔ کوٹھی کے برآمدے کے قریب ایک ادھیڑ عمر آدمی موجود تھا۔ میرا نام اسمتھ ہے جناب، اور میں یہاں ہاؤس مینیجر ہوں۔ آئیے، اس آدمی نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے فون پر بات کی تھی، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ برآمدے میں 3 مسلح افراد موجود تھے، لیکن وہ خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ پھر اسمتھ نے ایک شاندار انداز میں سجے ہوئے ڈائننگ روم میں لے آیا۔ تشریف رکھیں، صاحب آ رہے ہیں، اسمتھ نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ یہاں کافی مسلح افراد موجود ہیں۔ فرانسسکو نے مجھے بتایا ہے کہ گارنش بے حد وہمی آدمی ہے، اس لیے مجھے یہ چکر چلانا پڑا۔ ان تمام افراد کو بے ہوش کرنا ہوگا، عمران نے کہا، اور جیب سے پستل نکال کر اس نے چوہان کی طرف بڑھایا۔ یہ گیس پستل تھا۔ اس میں بے ہوش کر دینے والی انتہائی زود اثر گیس کے کیپسول تھے۔ صرف بے ہوش کرنا ہے یا تنویر والا ایکشن بھی کرنا ہے، چوہان نے پستل کو اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے کہا۔ گارنش صاحب تشریف لے آئیں، پھر دیکھیں گے، عمران نے کہا، اور چوہان نے اس بات میں سر ہلایا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا آدمی اندر داخل ہوا۔ لیکن اندر داخل ہوتے ہی وہ بری طرح چونک پڑا، جبکہ عمران اور چوہان دونوں اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ کون ہیں؟ آپ الیگزینڈر تو نہیں ہیں؟ آنے والے نے کہا۔ میرا نام الیگزینڈر ہے اور یہ میرے ساتھی ہیں، ان کا نام مائیکل ہے، اور ہمارا تعلق ایکریمیا سے بھی ہے اور آٹو موبائل انٹرنیشنل کارپوریشن سے بھی۔ اب یہ اور بات ہے کہ اس کارپوریشن میں میں چیف سیلز مینیجر اور مائیکل میرا اسسٹنٹ ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو گارنش نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اوہ تو یہ بات ہے، میں سمجھا کہ چیئرمین الیگزینڈر آئے ہیں۔ بہرحال یہاں تشریف رکھیں اور فرمائیں کہ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے۔
اور آپ نے کوئی کاروباری بات کرنی ہو تو پھر آفس تشریف لے جائیں، کیونکہ میں اپنی رہائش گاہ پر کاروباری کام کبھی نہیں کرتا، اور شاید اس سے میری ملاقات بھی نہ ہوتی اگر مجھے یہ غلط فہمی نہ ہو جاتی کہ وہ چیئرمین ہیں۔ اسی لیے تو میں حیران ہو رہا تھا کہ وہ اچانک بغیر اطلاع کے کیسے آ گئے۔ میں نے کوئی کاروباری بات نہیں کرنی، صرف یہ پوچھنا ہے کہ بلیک فیس کا اصل ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، یہاں ہے یا کسی اور جگہ؟ عمران نے بڑے سادہ سے لہجے میں کہا، تو گارنش کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات ابھرے جیسے لاکھوں وولٹیج کا الیکٹرک شاک اچانک لگ گیا ہو۔ عمران خاموش بیٹھا رہا، لیکن گارنش نے واقعی اپنے آپ پر حیرت انگیز طور پر قابو پا لیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیا بکواس ہے؟ کون سا بلیک فیس اور کیسا ہیڈ کوارٹر؟ گارنش نے اچھل کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی عمران بھی اٹھ کھڑا ہوا اور ساتھ ہی چوہان بھی۔ آپ کو شوق پہنچا ہے مسٹر گارنش، تو میں معذرت خواہ ہوں۔ مجھے تو پتہ چلا تھا کہ بلیک فیس نامی تنظیم کو بھاری مقدار میں انتہائی جدید اسلحہ چاہیے، اور میں پرائیویٹ طور پر یہ دھندا کرتا ہوں۔ میں نے سوچا کہ شاید آپ کی مدد سے سودا ہو جائے تو آپ کو بھی حصہ دے دیا جائے گا۔ تمہیں یہ نام کس نے بتایا ہے، اور میرے متعلق کس نے بتایا ہے کہ میں ایسی کسی تنظیم کو جانتا ہوں؟ گارنش نے منہ چباتے ہوئے کہا۔ اس کا ہاتھ اس کی جیب میں چلا گیا تھا۔ دوسرے لمحے عمران کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھما اور کنپٹی والی زوردار ضرب کھا کر گارنش یکلخت اچھل کر نیچے گرا، اور اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، چوہان کی لات حرکت میں آئی، اور گارنش کے جسم پر پڑنے والی اس کی لات کی ضرب نے اسے نہ صرف ایک بار پھر زمین چاٹنے پر مجبور کر دیا تھا، بلکہ اس بار وہ نیچے گرا اور اس کے جسم نے جھٹکا کھایا اور پھر ساکت ہو گیا۔ باہر جا کر پہلے گیس فائر کر دو اور پھر یہاں موجود سب افراد پر قابو پا لو۔ اس نے جس طرح اپنے آپ پر فوری قابو پایا ہے، اس لیے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر خاصی محنت کرنا پڑے گی، عمران نے کہا، اور چوہان سر ہلاتا ہوا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گیا۔ عمران بھی اس کے پیچھے دروازے کی طرف بڑھا، پھر اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اس کے ساتھ ہی سانس روک لیا۔ چوہان دروازے کے سامنے ہی ہاتھ میں گیس پستل لیے کھڑا تھا، اور عمران کو معلوم تھا کہ اس نے فائر کر دینا ہے۔ اس نے دروازہ بند کیا اور واپس مڑ کر ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس نے سانس روکا ہوا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور چوہان اندر آ گیا۔ ٹائم اوور ہو گیا ہے، چوہان نے کہا، تو عمران نے بے اختیار سانس لیا، اور چوہان سر ہلاتا ہوا واپس کمرے سے نکل گیا۔ عمران نے جھک کر قالین پر بے ہوش پڑے ہوئے گارنش کو اٹھایا اور اسے صوفے کی کرسی پر بٹھا کر اس نے بیلٹ کی سائیڈ میں موجود ہتھکڑی اتاری، اور گارنش کے دونوں ہاتھ اس کے عقب میں کر کے اس نے اس کے دونوں ہاتھ جکڑ دیے۔ یہ ہتھکڑی وہ خصوصی طور پر ساتھ لے کر آیا تھا۔ یہ ڈبل بٹن ہتھکڑی تھی، اس لیے اسے خصوصی مشق کے عام حالات میں نہ کھولا جا سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی عمران ایک بار پھر سامنے والی صوفے پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا اور چوہان اندر داخل ہوا۔ 6 افراد تھے جنہیں ختم کر دیا گیا ہے، چوہان نے اندر داخل ہو کر سپاٹ لہجے میں کہا۔ یہ لو اینٹی گیس، اسے سنگھا کر ہوش میں لے آؤ اور اس سے بلیک فیس کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ میں تلاشی لیتا ہوں، شاید یہاں سے بلیک فیس کے بارے میں معلومات مل جائیں۔ یہ معلومات والا کام آپ کریں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر کر سکتے ہیں۔ میں تلاشی لے لیتا ہوں اور یہ کام میں زیادہ بہتر انداز میں کر لوں گا، چوہان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمران بھی اس کی بات سن کر بے اختیار ہنس پڑا۔ پھر اس نے اس کے ہاتھ سے شیشی لے کر اس کا ڈھکن کھولا اور اسے صوفے پر گارنش کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے شیشی ہٹائی اور اس کا ڈھکن لگا کر اس نے اسے جیب میں ڈال لیا۔ گارنش بے ہوش تھا۔ عمران نے ایک ہاتھ سے اس کا سر پکڑا اور 2 ہاتھ سے اس کے دونوں جبڑے بھینچ کر اس کا منہ کھولا، اور پھر منہ سے ہاتھ ہٹا کر اس نے اس کے دونوں دانتوں پر انگلی پھیرنی شروع کر دی۔ خطرہ تھا کہ کہیں گارنش کے دانتوں میں کوئی زہریلا کیپسول نہ ہو، لیکن جب اس کی تسلی ہو گئی تو اس نے ہاتھ ہٹائے اور پھر جیبوں کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ اس کی جیب میں بھی کچھ موجود نہ تھا۔ عمران نے پستل کو ایک طرف میز پر رکھا اور اپنے ہاتھوں سے اس کا ناک اور منہ بند کر دیا۔ چند لمحوں بعد اس کے جسم سے حرکت کے تاثرات نمودار ہونے شروع ہو گئے تو اس نے ہاتھ ہٹا لیے۔ اس کے ساتھ ہی وہ ایک کرسی گھسیٹ کر سامنے رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے کوٹ کی ایک خفیہ جیب سے تیز دھار خنجر نکال کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ چند لمحوں بعد اس گارنش نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور پھر لاشعوری طور پر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ عقب میں جکڑے ہونے کی وجہ سے وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دوبارہ دھم سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم کون ہو؟ گارنش نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا۔ وہ واقعی بے حد تربیت یافتہ آدمی تھا۔ اس نے حیرت انگیز طور پر اپنے آپ پر قابو پا لیا تھا۔ وہی جسے ہلاک کرنے کے لیے تم نے گاروی کی خدمات حاصل کی تھیں، اور گاروی نے طیارہ فضا میں کریش کرانے کا منصوبہ بنایا تھا، عمران نے بڑے سکون بھرے لہجے میں مسکراتے ہوئے کہا۔ تو گارنش اس بار حقیقتاً اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر ایک لمحے کے بعد شدید حیرت کے تاثرات ابھرے، لیکن ایک بار بھی اس نے اپنے آپ پر حاوی نہ ہونے دیا۔
کون گاربی اور کیسا طیارہ؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ گارنش نے کہا، تمہارا مطلب ہے کہ کھل کر تعارف ہو جائے تاکہ تمہیں بار بار اپنے آپ پر قابو پانے کی تکلیف نہ کرنی پڑے؟ تو پھر سنو، میرا نام عمران ہے اور میرا تعلق پاکیشیا سے ہے۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں اس لیے آیا تھا کہ ریڈ ٹائیگر سنڈیکیٹ کو ختم کروں، کیونکہ اس سنڈیکیٹ نے میرے دوست کے ساتھ برا سلوک کیا تھا اور میں نے اپنے دوست رولف کو درمیان میں لانے کی کوشش کی تھی کہ مصالحت ہو جائے، لیکن ایسا نہ ہو سکا اور مجھے یہاں آنا پڑا۔ بہرحال یہاں پہنچنے کے بعد مصالحت ہو گئی اور ریڈ سنڈیکیٹ کے خلاف مجھے کارروائی نہ کرنی پڑی، لیکن ایک اور مسئلہ بھی اس دوران سامنے آ گیا تھا۔ ریڈ ٹائیگر سنڈیکیٹ کے جونی نے پاکیشیا میں اپنے گروپ کے چیف پرنس جیمز کو قتل کے احکامات دے دیے، لیکن قدرت نے مجھے بچا لیا اور پرنس جیمز تک پہنچ گیا۔ پرنس جیمز کی رہائش گاہ کی تلاشی کے دوران مجھے ایک ایسی فائل مل گئی جس میں ایک منصوبہ موجود تھا کہ پاکیشیا کے ایک علاقے میں نایاب سائنسی دھات ٹاسپورم کو ایکریمیا کے خصوصی خلائی سیٹلائٹ نے ٹریس کیا، لیکن اس کی رپورٹ ایکریمیا سے یہودیوں کی تنظیم بلیک فیس لے اڑی، اور بلیک فیس نے اس پرنس کو دراصل وہاں سے یہ دھات نکالنے کا منصوبہ بندی کرنے کے لیے کہا تھا۔ پرنس جیمز نے اس پہاڑی علاقے سے ملحقہ زرعی اراضی حاصل کر لی، جس طرح یہاں جونی نے میرے دوست سے حاصل کی تھی۔ جن سے پاکیشیا میں اراضی حاصل کی گئی، ان کا کوئی پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ایک رکن سے تعلق تھا۔ اس رکن نے یہ زمین واپس دلا دی۔ اس طرح یہ فائل ملنے کے بعد صورتحال سامنے آ گئی اور یہ بات میں نے معلوم کر لی کہ ریڈ سنڈیکیٹ کے پیچھے دراصل بلیک فیس تنظیم ہے۔ میں یہاں اس مقصد کے لیے تھا کہ ریڈ ٹائیگر کے چیف جونی سے بلیک فیس کے کسی اہم آدمی کو ٹریس کروں گا اور پھر اس بلیک فیس سے ہی معلومات حاصل کی جائیں گی تاکہ پاکیشیا کی دولت پاکیشیا ہی میں رہ سکے۔ مصالحت کے بعد میں اپنے ساتھیوں سمیت ایکریمیا جا رہا تھا کہ وہاں سے میک اپ کر کے اور نئے کاغذات میں واپس آ کر بلیک فیس کے لیے کام کروں گا، لیکن میری خوش فہمی بلیک فیس نے از خود میرے خلاف کارروائی شروع کر دی تو قدرت نے ناکام بنا دی۔ لیکن مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ والی کارمین کے گاربی گروپ نے کارروائی کی ہے، اور پھر گاربی گروپ میں ایک آدمی نے بھاری رقم کے عوض بتا دیا کہ گاربی کو یہ تم نے دیا ہے، چنانچہ میں یہاں آ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ بلیک فیس کے اہم آدمی ہو۔ یہ ساری تفصیل میں نے تمہیں اس لیے بتائی ہے کہ تم انتہائی تربیت یافتہ آدمی ہو، اور تربیت یافتہ آدمی تشدد تو برداشت کر لیتا ہے لیکن خواہ مخواہ تشدد برداشت کرنے پر نہیں سوچتا۔ اس لیے میں نے تمہیں تفصیل بتائی ہے کہ تاکہ تم خواہ مخواہ کا تشدد برداشت نہ کرو اور مجھے صرف اتنا بتا دو کہ بلیک فیس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے اور رپورٹ کہاں ہے، اور میں خاموشی سے واپس چلا جاؤں گا۔ پھر مجھے اس بات کی فکر نہ ہوگی کہ تمہاری بلیک فیس کیا کرتی ہے اور کیا نہیں۔ عمران نے مسلسل بولتے ہوئے کہا تو گارنش نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ تمہاری بات انتہائی احمقانہ ہے علی عمران۔ اگر تم مجھ سے واقف ہوتے تو تمہیں یہ معلوم ہوتا کہ بلیک فیس عام سے بدماش کے ذریعے اس قدر اہم منصوبہ بندی نہیں کرا سکتی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پرنس جیمز جیسے آدمی کے پاس اہم اور خفیہ تفصیلات موجود ہوں، ایسی تفصیلات جن کا مجھے بھی علم نہیں ہے۔ گارنش نے منہ بناتے ہوئے کہا، مجھے واقعی حیرت ہوئی تھی کیونکہ اس نے بھی بلیک فیس کے بارے میں انکار کیا تھا، اور پاکیشیا میں کسی کو علم ہی نہ ہو کہ ایسی دھات مل سکتی ہے۔ یہ تو اتفاقات تھے کہ ادھر سنڈیکیٹ نے میرے دوست کے خلاف کارروائی کی اور ادھر پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ایک رکن کے ملنے والوں میں اس انداز میں کارروائی کر کے زمین حاصل کی گئی، اور اس کے علاوہ جونی نے ہلاکت کا آرڈر پرنس جیمز کو دیا میرے کو ہلاک کرنے کے لیے۔ بہرحال یہ سب قدرت کے فیصلے ہیں اور اب یہ رپورٹ میں نے حاصل کرنی ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن مجھے تو واقعی اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے اور نہ ہی میرا تعلق بلیک فیس سے ہے۔ میں نے بھی گاربی کی طرح ہی کیا تھا۔ تم نے یہ ٹاسک گاربی کو دیا تھا؟ ایکریمیا کے گارنرز کے چیف نے، گارنش نے جواب دیا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور چوہان اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل موجود تھی۔ گارنش اس فائل کو دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑا۔ تہہ خانے میں ایک خفیہ سیف ہے، یہ فائل وہاں سے ملی ہے، اس میں کوئی خاص معلومات موجود ہیں کیونکہ یہ کسی کوڈ میں ہے۔ چوہان نے فائل عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ میرے کاروباری فائل ہے، اس میں ٹیکس سے بچنے کے لیے میں نے ذاتی کوڈ کے تحت اندراجات کیے ہیں، لیکن تم نے اس سیف کو تلاش کیسے کیا اور اسے کھولا کیسے؟ گارنش نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، لیکن عمران اور چوہان نے اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا۔ عمران نے فائل کھولی اور اس کی نظریں فائل کے صفحات پر جم گئیں۔ تم یہاں اس کا خیال رکھو چوہان، میں اسے اطمینان سے چیک کرتا ہوں۔
عمران نے کہا اور فائل سمیٹ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ باہر آ کر وہ ایک کمرے میں آیا۔ یہ کمرہ اس انداز میں سجایا گیا تھا جیسے ڈرائنگ روم ہو۔ عمران کرسی پر بیٹھ گیا، اس نے قلم اٹھائے اور اس فائل پر جھک گیا، لیکن کافی دیر تک کوشش کرنے کے باوجود وہ اس عجیب و غریب کوڈ کا حل نہ تلاش کر سکا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا۔ وہ اس سلسلے میں ہی سوچ رہا تھا، اس کے لاشعور میں اس کوڈ کے بارے میں مانوسیت موجود تھی، لیکن اسے یاد نہ آ رہا تھا کہ یہ کیوں ہے اور کس قسم کی ہے کہ اچانک سائڈ پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی تو عمران نے چونک کر آنکھیں کھولیں اور ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، عمران نے گارنش کے لہجے میں کہا۔ لارڈ بول رہا ہوں گارنش۔ دوسری طرف سے ایک آواز سنائی دی اور عمران بے اختیار پہچان گیا۔ اس کے ذہن میں اچانک دھماکہ سا ہوا۔ وہ لارڈ کی آواز پہچان گیا تھا۔ مشہور آدمی لارڈ پیرن تھا، کٹر یہودی، اور اس کے متعلق لارڈ پیرن یہودیوں کی بڑی بڑی خفیہ تنظیموں کی سرپرستی کرتا ہے، لیکن یہ سرپرستی مالی امداد تک ہی منحصر تھی۔ لیکن اب گارنش کے انداز میں کال کرنے کا مطلب تھا کہ لارڈ پیرن بھی بلیک فیس سے ہی متعلق ہے۔ یس لارڈ، عمران نے گارنش کے لہجے اور آواز میں جواب دیا۔ عمران اور اس کے ساتھیوں کے بارے میں کوئی رپورٹ؟ دوسری طرف سے تحکمانہ لہجے میں کہا گیا۔ نہیں، کوئی رپورٹ نہیں ملی۔ وہاں پاکیشا میں بھی گڑبڑ ہو گئی ہے۔ جو اراضی وہاں ہمارے لوگوں نے خریدی تھی وہ حکومت نے ضبط کر لی ہے، اور ہمارا ایک آدمی بھی پکڑا گیا ہے جو اس نے فوراً ہی خودکشی کر لی ہے، لیکن سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیوں یہ کارروائی کی ہے۔ انہیں تو ٹاسپورم کے بارے میں کسی قسم کی کوئی اطلاع بھی نہیں ملی، لارڈ نے کہا۔ مجھے ایک رپورٹ ملی ہے جناب، جس نے مجھے بھی چکرا کر رکھ دیا ہے، عمران نے کہا۔ کون سی رپورٹ؟ ریڈ ٹائیگر سنڈیکیٹ کا گروپ جو پاکیشا میں تھا، جس کا چیف پرنس جیمز تھا اور جسے جونی نے وہاں عمران کو ختم کرنے کا حکم دیا تھا، عمران نے کہا۔ تو اسے کیا ہوا؟ وہ تو پورا گروپ ہی وہاں ختم کر دیا گیا تھا، لارڈ نے کہا۔ اس پرنس جیمز کی رہائش گاہ سے ایک فائل حکومت کو ملی ہے جس میں ٹاسپورم دھات کے بارے میں نہ صرف منصوبہ بندی موجود تھی بلکہ بلیک فیس کا نام بھی موجود تھا، اور یہ کہ یہ دھات ایکریمین سیٹلائٹ نے دریافت کی، لیکن اس کو بلیک فیس نے حاصل کر لیا اور اس اراضی سے ملحقہ پہاڑی میں وہ دھات موجود ہے۔ اوہ، یہ بات تمہیں کس نے بتائی ہے؟ میں نے وہاں پاکیشا میں ایک آدمی کو کال کیا تھا، وزارت سائنس و معدنیات کے آفس سے یہ رپورٹ ملی ہے۔ اوہ، ویری بیڈ، تو یہ بات ہے۔ اب پتہ چلا کہ حکومت کو اس اراضی کے بارے میں علم ہو گیا ہے، ویری بیڈ، لیکن خیر، اس رپورٹ کے بغیر وہ چاہے کچھ بھی کیوں نہ کر لیں، وہ دھات حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ کیسے جناب؟ جب دھات وہاں موجود ہے تو ظاہر ہے ماہر معدنیات بھی موجود ہوں گے۔ نہیں گارنش، اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو پھر ہمیں رپورٹ حاصل کرنے کے لیے اتنی تگدو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اس ساخت کی مشینری کے علاوہ نہیں نکل سکتی کہ وہ بالکل ہی علیحدہ طرح کی ہے، اور اس کے لیے اس کی موجودگی کا صحیح سائنسی محل وقوع بھی ہے۔ بہرحال یہ سائنسی پیچیدگیاں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس رپورٹ کے بغیر یہ دھات نکالی ہی نہیں جا سکتی۔ اچھا جناب، ایک بات اور میرے ذہن میں آ رہی ہے، یہ عمران اور اس کے ساتھی کہیں اس رپورٹ کے پیچھے یہاں کارمن نہ آئے ہوں؟ جب حکومت کو اس کا علم ہو گیا ہے تو حکومت نے لامحالہ یہ پاکیشا سیکرٹ سروس کو دے دیا ہوگا، اور یہ بات تو بہرحال آپ لوگ جانتے ہیں کہ ریڈ ٹائیگر سنڈیکیٹ کے پیچھے بلیک فیس ہے، عمران نے کہا۔ اوہ، ہاں واقعی تم نے درست بات کی ہے۔ جبکہ اس پرنس جیمز کا تعلق بھی ریڈ ٹائیگر سے تھا تو لامحالہ وہ لوگ یہاں اسی لیے آئے ہوں گے، لیکن بہرحال زیادہ فکر کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے پہلے ہی حفظ ما تقدم کے طور پر یہ رپورٹ بفانا ہیڈ کوارٹر میں بھجوا دی ہے، اور بفانا کے بارے میں تو تم بھی جانتے ہو کہ وہاں آدمی تو وجہ جنگلی قبائل بھی داخل ہوتے ہوئے خوف کھاتے ہیں، لارڈ نے کہا، اور عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوہ، پھر تو یہ واقعی محفوظ ہے، عمران نے کہا۔ ہاں، البتہ اب ہمیں کھل کر اس گروپ کے سامنے آنا پڑے گا تاکہ اسے ٹریس کر کے ختم کیا جا سکے، اس کے بعد ہی کچھ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جناب، جب وہاں حکومت کو اس کا علم ہوگا تو وہاں سے یہ دھات اب کیسے نکالی جا سکے گی؟ اس کے لیے اب طویل منصوبہ بندی کرنا ہوگی۔ دولت سے سب کچھ خریدا جا سکتا ہے، اس لیے وہاں ایسے افسران کو بھی خریدا جا سکتا ہے کہ اصل دھات کے بجائے نقلی وہاں اسٹور کر دی جائے۔ بہرحال یہ بات کی بات ہے، جیسا کہ میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لارڈ نے کہا۔ یس سر، پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ تم سامنے نہیں آؤ گے، مجھے ان لوگوں کو ٹریس کرنے دو، اور اس کے لیے میرے کو کوئی اور ایجنسی سامنے لانی پڑے گی، اور وہ میں کر لوں گا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اور ریسیور رکھ دیا گیا۔ بہت سی باتیں اس کال سے واضح ہو گئی تھیں، باقی باتیں وہ اس گارنش سے اگلوا سکتا تھا، کیونکہ اب اس سے معلوم ہو گیا تھا کہ گارنش کی حیثیت کیا ہے۔
اس نے فائل بند کی اور کمرے سے باہر نکلا، واپس ڈائننگ روم میں آ گیا جہاں چوہان موجود تھا۔ چوہان، آفس میں فون موجود ہے، اسے اٹھا کر یہاں لے آؤ اور باہر پہرا دو، میں گارنش سے چند باتیں کر لوں۔ اس فائل سے کچھ پتہ چلا؟ نہیں، اس سے تو کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن ویسے بہت کچھ پتہ چل گیا ہے۔ عمران نے جواب دیا تو چوہان سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ تم نے میرے آدمیوں کو ہلاک کرا دیا ہے، تم نے ظلم کیا ہے، میرا تو اس سے کوئی تعلق نہیں تھا اس سارے سلسلے سے۔ تم جو فضا میں طیارہ کریش کرانا چاہتے تھے، اس طیارے کے مسافروں کا کیا تعلق تھا اس سارے سلسلے سے؟ عمران نے جواب دیا تو گارنش بے اختیار ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ اب اس کے پاس اس سوال کا کیا جواب ہو سکتا تھا؟ تمہارے لارڈ پیرن کا فون آیا تھا، عمران نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا تو گارنش بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا کہہ رہے ہو مگر؟ گارنش نے اس بار جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، لارڈ پیرن سے بڑی تفصیل سے باتیں ہوئی ہیں اور انہوں نے وہ سب کچھ بتا دیا ہے جو میں تم سے معلوم کرنا چاہتا تھا، اور یہ بھی مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ پرنس جیمز کے پاس فائل کیسے پہنچ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ بلیک فیس کا ہیڈ کوارٹر بفانا میں ہے اور رپورٹ بھی وہاں موجود ہے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سب کچھ تمہیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ مجھے تو واقعی وہ کچھ نہ بتاتا، البتہ تمہیں تو بتا سکتا تھا۔ مجھے؟ لیکن میری تو بات ہی نہیں ہوئی اس سے، گارنش نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے عمران کی بات پر شدید حیرت ہو۔ میں نے تمہاری آواز اور لہجے میں اس سے بات کی تھی، شاید معلوم ہوگا کہ مجھے اس کام میں خصوصی مہارت حاصل ہے۔ نہیں، ایسا تو ممکن ہے نہیں ہے، وہاں بفانا میں تو ماسٹر کمپیوٹر ہے، وہ نقلی آواز اور لہجہ فوراً چیک کر لیتا ہے۔ بیچارہ کوئی بوڑھا سا ماسٹر کمپیوٹر ہوگا جس کی میموری غائب ہو چکی ہوگی۔ بہرحال اس کا مطلب ہے کہ تم بفانا کے بارے میں نہ صرف جانتے ہو بلکہ وہاں جا بھی چکے ہو، اس لیے اب اس بارے میں تفصیلات بتاؤ گے؟ عمران نے کہا، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ گارنش نے کہا تو عمران نے ایک سانس لیتے ہوئے جیب میں موجود وہ خنجر نکال لیا جو وہ فائل اٹھتے ہوئے کوٹ کی سائڈ جیب میں رکھ چکا تھا۔ دیکھو، مجھ پر تشدد فضول ہوگا، اس لیے میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں معلوم۔ تم نے کارسوما کا عمل کر رکھا ہے کہ تم پر تشدد فضول ہوگا؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو گارنش چونک پڑا۔ تو تمہیں کارسوما کے بارے میں بھی علم ہے؟ گارنش نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، اور یہ بھی بتا دوں کہ موجودہ دور میں کارسوما ایک بیکار عمل قرار دیا جا چکا ہے، اب اس کا توڑ تلاش کر لیا گیا ہے۔ تم کارسوما کے عمل سے اپنے اعصاب کو مردہ کر لیتے ہو، اس لیے تشدد بیکار ہو جاتا ہے۔ اب اس اعصاب کو زندہ آسانی سے کر لیا جاتا ہے۔ اب تو ذہنی سائنس کا دور ہے، ٹرانس زیرو کا دور ہے، لیکن مجھے اس کا بھی توڑ آتا ہے۔ اس سے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم سب کچھ سچ سچ بتا دو۔ تم جو چاہے کر لو، لیکن جب مجھے معلوم ہی نہیں ہے تو پھر میں کیا بتاؤں؟ اوکے، اب کارسوما کو بھی آزما لو اور ٹرانس زیرو کو بھی، عمران نے کہا اور اٹھ کر وہ صوفے کی پشت پر آ گیا جس پر گارنش موجود تھا۔ عمران نے ایک ہاتھ اس کے سر پر رکھ کر زبردستی پیچھے کی طرف کیا اور دوسرے لمحے اس نے تیز دھار سے اس کی پیشانی کے ایک سائڈ کی کھال اس طرح کاٹنی شروع کر دی جیسے قصاب ذبح شدہ بکرے کی کھال اتارتے ہیں، اور کمرہ اس کے حلق سے نکلنے والی ہذیانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ اس کا چہرہ اس درد کی شدت سے بری طرح مسخ ہو گیا تھا، لیکن عمران اس طرح اس میں مصروف تھا جیسے بچے اپنے کسی دلچسپ شغل میں مصروف ہیں۔ رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، رک جاؤ، یہ عذاب میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ نہ جانے یہ کیسا عذاب ہے، گارنش نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں، تم کارسوما کا عمل کرو۔ نہیں، رک جاؤ، وہ بھی نہیں ہو رہا، رک جاؤ، گارنش نے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کا پسینہ اس طرح بہہ رہا تھا جیسے آبشار گر رہا ہو۔ ٹھیک ہے، بولتے جاؤ ورنہ خنجر دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ صرف پیشانی کی کھال ہے، اس سے تو تمہارے پورے جسم کی کھال اتاری جا سکتی ہے، اور ظاہر ہے اس سے تم مر بھی نہیں سکتے۔ عمران نے کہا، رک جاؤ، میں سچ کہہ رہا ہوں، رک جاؤ، سب کچھ بتاتا ہوں جو کچھ میں جانتا ہوں۔ گارنش نے کہا تو عمران پیچھے ہٹا اور سامنے کے رخ پر آ کر اس نے خون آلود خنجر میز پر رکھا اور تیز قدم اٹھاتا بیرونی دروازے کی طرف بڑھا، اور دروازہ کھولا تو باہر موجود چوہان چونک پڑا۔ چوہان، پانی کی 2 بوتلیں اور ایک شراب کی بوتل لے آؤ، عمران نے کہا اور واپس آ کر سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ گارنش کی حالت ویسے ہی خراب تھی، وہ کرا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد چوہان اندر داخل ہوا تو اس نے دونوں ہاتھوں میں بوتلیں پکڑی ہوئی تھیں۔ پہلے پانی اس کی پیشانی پر ڈالو تاکہ اس کی تکلیف بھی کم ہو، اور جب خون نکلنا بھی بند ہو جائے تو پھر اسے شراب پلا دو تاکہ اس کے ہوش و حواس ٹھکانے آ جائیں۔ اوہ، آپ نے اس پر کٹ پیچنگ کا عمل کیا ہے، چوہان نے کہا اور پانی کی ایک بوتل میز پر رکھ کر پانی کی دوسری بوتل کا ڈھکن کھولتے ہوئے کہا۔ ہاں، ورنہ یہ کارسوما کا عمل کر لیتا اور پھر مجھے زیادہ محنت کرنی پڑتی۔
عمران نے جواب دیا اور چوہان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر پانی کی دھار اس نے گارنش کے پیشانی پر ڈالنی شروع کر دی۔ جیسے جیسے پانی پڑتا گیا گارنش کا بگڑتا ہوا چہرہ نارمل ہونا شروع ہو گیا۔ ایک بوتل ڈالنے کے بعد چوہان نے شراب کی بوتل اٹھائی اور اسے کھول کر اس نے اسے گارنش کے منہ سے لگا دیا۔ گارنش گھٹا گھٹ شراب پیتا چلا گیا۔ جب کافی مقدار میں شراب اس کے حلق سے نیچے اتر گئی تو چوہان نے بوتل ہٹائی اور اسے بند کر کے رکھ دیا۔ اب گارنش کی حالت کافی سنبھل گئی تھی۔